بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے مہتممین حضرات کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں ہم نے مالی امور سے متعلق کچھ بات عرض کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی کی تکمیل کی طرف ہم جائیں گے۔ اس سلسلے میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مالی امور اور جو چندے کی جو رقم آیا کرتی ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہم نے یہ بھی عرض کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے ان میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی باتیں اچھی ہیں، کون سی باتیں مناسب نہیں ہیں، اور کون سی جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں، اور کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج ہم اسی کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ مدرسے میں جو چندہ دیا کرتے ہیں ان میں کبھی بھی کسی ایک آدمی یا چند آدمی یا مختصر ترین لوگوں کی اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، مدرسے میں چندے کا اصول یہی ہے کہ جب مدرسہ قائم ہو گیا تو اس کے اخراجات میں بھی عمومی طور سے چندہ مانگا جاتا ہے اور متوجہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں کسی دو آدمیوں کی طرف یا ایک آدمی کی طرف یا انتہائی مختصر کوئی کمیٹی یا کوئی بات ہو ان کی طرف اس کو نہیں رکھا جاتا، بلکہ ادارے کے شعبہ مالیات کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اس میں چندہ وصول کریں، اپنے جو اصول ہیں اور شرعی باتیں ہیں اور جو کچھ اپنے ان کے لیے مناسب ہے وہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے چندے کو لے لینا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ صرف رکھنا کہ ایک ہی شخصیت یہ کہہ دے کہ میں نے یہ لے کے چلنا ہے اور اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور سے ایسا ہوا کرتا ہے کہ ایسے جو اشخاص ہوا کرتے ہیں وہ ماضی میں کسی بھی دینی درسگاہ سے وابستہ نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی کسی مرد صالح، کسی بزرگ کسی مرد صالح کی صحبت سے بھی مستفید نہیں ہوتے۔ ایسے اشخاص کے بارے میں عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ متمول آدمی ہوا کرتا ہے اور بہت جذبات اس کے اچھے ہوتے ہیں، دینی جذبے اور دینی جذبات سے وہ سرشار ہوتا ہے، اور انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کسی نہ کسی انداز سے دینی ادارہ قائم کر لیتا ہے، اور اس کو مدارس قائم کرنے کا بھی ایک شوق ہوا کرتا ہے، اور اسی شوق میں اور اسی جذبے میں اور دین کی ترویج اور اس کی اشاعت کے سلسلے میں وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے ہی اس کے خرچے کو برداشت کرنا ہے اور کسی سے ہی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس وہ بندہ چلا جاتا ہے اور مدرسہ اپنے ایک بہت ہی اعلیٰ اور اچھے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اس وقت تک فائز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، یا اس کے مال و اسباب میں بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں اور وہ اکیلی ایک شخصیت جو ہے وہ اس کے اخراجات کے اٹھانے میں کا متحمل نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے اخراجات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ اگر جب وہ میدان عمل میں اترتے ہیں اور عام طور سے وہ چندہ جمع کرنے کے معاملات کو اٹھتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے وہ عملی طور پر اقدامات جب اٹھاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتنی بھی کوشش کر لی جائے لیکن اس حد تک اپنے مالی امور کو پہنچانا یہ مدرسے والوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھیں، کچھ بھی ہو، تعارف ہوتے ہوتے ایک وقت لگتا ہے، لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں اور لوگوں کو اس ادارے کی طرف متوجہ ہونے میں ایک وقت لگتا ہے۔ ان صاحب نے جو کہ اکیلے طور سے اس چیز کے بارے میں لے کے چل رہے تھے اور وہ ایک جذبے کے تحت چل رہے تھے، ان کا یہ معاملہ رہا کہ انہوں نے کسی طرف متوجہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں کی،
اور کہا کہ جناب میں ہی اس کو لے کے چل سکتا ہوں اور میں ہی اس کو لے کے چلتا رہوں گا۔ لیکن جب وہ دنیا سدھار جاتے ہیں یا مثال کے طور سے ان کے مالی معاملات بہت زیادہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا اور کوئی وجوہات ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ خرچہ نہیں اٹھا پاتے، تو پھر جو ان کے وارثین ہوتے ہیں نہ تو ان کے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے، نہ ہی اور کوئی دوسرے راستے ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان اداروں کو سنبھالنا اور ان اداروں کو اپنے عروج سے پھر زوال کی طرف لے کے آنا، ظاہر ہے کہ مالی اسباب ان کے پاس نہیں ہیں، تو اس طریقے سے ان کو لے کے چلنا یہ ان کے لیے انتہائی مشکل کا باعث بنتا ہے۔ ایسے حضرات جو ہوا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر مصر نہ ہوں، ہاں لوگوں سے ہلکا پھلکا لوگوں میں اس ادارے کا تعارف بھی ہو، جو مخیر حضرات ہیں ان کی بھی توجہ اس کے اوپر رکھنی چاہیے، اور اس سلسلے میں دنیا میں آتے ہوئے عملی طور سے لوگوں کے پاس ان کے جتنے بھی خیر کے کام ہیں اور ان کی جتنی بھی دین کی باتیں ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی تمام باتیں لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بھی اگر کچھ تعاون کرنا چاہے تو اس تعاون کے اندر بیچ میں رکاوٹ اور مانع نہیں بننا چاہیے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی ایک آدمی کے اخراجات کی حفاظت کر لینا یا چند ہی مختصر افراد کا یہ کہہ دینا کہ ہم ہی اس چیز کو دیکھتے رہیں گے، یہ چیز جو ہے وہ اپنے ادارے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے کو وسعت دینی چاہیے اور اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے اپنی تمام باتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تاکہ آگے چل کر ہمیں پھر مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ دیکھیں، ہر ادارے کو لے کے چلنے کا ایک اصول ہوا کرتا ہے۔ جو دینی ادارے ہوا کرتے ہیں، جو چندے والے ادارے ہوا کرتے ہیں، اس میں کبھی بھی یہ اصول نہیں ہوا کرتا کہ ایک ہی آدمی اس کا جو ہے وہ خرچہ اٹھا لے یا 2 آدمی اٹھا لیں، 3 آدمی اٹھا لیں، نہیں، اس میں عمومی طور سے کام ہوتا ہے اور توکل کے بھی عین مطابق یہی ہے، اور لوگوں کو بھی اس چیز کی عادت ہوتی ہے۔ جو مخیر جو لوگ مدارس چلاتے ہیں، جو وہاں کام کرتے ہیں، جو اہل علم حضرات ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کی عادت ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رسول کا کام کیسے چلا کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک ہی طرف سے اگر بات ہوگی تو اس کے بہت سارے نقصانات ہمیں دنیا میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسرا اصول یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی کوئی فاعلین خیر ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے اور مخیر حضرات ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اپنی ضروریات رکھی جاتی ہیں یا ان کے سامنے جو بھی ہم نے جیسے ابھی بیان کیا کہ چندہ کیسا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم اپنی معروضات تحریری طور سے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور تمام تر باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو بعض اوقات ہمیں خود بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہم ان سے مانگیں گے یا اس وقت ہم توجہ دلا رہے ہیں اور یہ جو ہماری طرف متوجہ ہیں، تو یہ ہماری طرف متوجہ ہونے میں انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ ہیں، اور طبیعت کے اندر اور مزاج کے اندر ایک اٹھان موجود ہے، تو ایسے موقع پر ان سے کسی قسم کے رقم کی وصولیابی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک جذباتی باتیں ہوا کرتی ہیں اور ایک جذبات ہوا کرتے ہیں، اور طبیعت اپنے حالات پر نہیں ہوا کرتی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جذبات میں آ کر دے تو دیتا ہے لیکن بعد میں وہ پچھتاتا رہتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسرے اہل مدارس کو بھی پریشان کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب اعتدال میں آدمی آ جائے، جب اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، جب جذبات کے ٹھنڈے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور سے جو حالات ہوا کرتے ہیں ان حالات میں آ جائے، تو پھر ان سے چندہ لے لینا چاہیے۔ جذبات میں آ کر کسی سے چندہ وصول کرنا اور پھر خود بھی مشکل میں آنا اور اس صاحب کا بھی اپنے آپ کو مشکل میں لانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو بعد میں شرمندگی کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی راہ میں تو دے دیتا ہے، بعد میں پھر پچھتاتا رہتا ہے، تو یہ تمام چیزیں پچھتانے والی بات جو ہوتی ہے یہ مناسب نہیں ہوا کرتی۔ ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جیب کتنی ہے اور کتنا کچھ یہ دے سکتا ہے اور کتنا کچھ اس سے لے لینا چاہیے۔ جذبات میں آ کر بہت سارے لوگ کچھ دے دیتے ہیں، پھر بعد میں دوسری جگہوں پر دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی چندے سے متعلق
دیکھیے سب سے اہم ترین جو بات ہے، جو اصول ہے، وہ یہی ہے کہ یہ چندہ دو باتوں پر چلتا ہے، ایک امانت اور دیانت۔ شروع سے لے کر آخر تک جب اس کے لیے آواز اٹھانے کی بات آتی ہے اور جب اس کی وصولیابی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے اپنے مدات کے اندر کو خرچ کیا جاتا ہے، اس حد تک ایسے شخصیات کا اور شعبہ مالیات اور شعبہ محاسبی کے اندر ایسے حضرات کا ہونا انتہائی ضروری ہے جو اپنے ذاتی اعتبار سے انتہائی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور خوف خدا کے حاملین ہوں۔ ایسے افراد کو متعین کرنا چاہیے، امانت اور دیانت والے ہوں، اور ایک ایک پائی کا ان کے پاس حساب موجود ہو، اور یہ حساب بھی موجود ہو کہ کتنا آیا اور کتنا گیا، اور کہ جو گیا ہے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ اور مسئولین جو حضرات ہوا کرتے ہیں، جو ناظمین ہوا کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ ایک مدرسے کی اگر ایک کنڈی بھی اگر لگ رہی ہے اور اس کا پیسہ جو ہے وہ شعبہ محاسبی سے جاری ہو چکا ہے، تو وہ کنڈی بھی اپنے طور سے اپنے مقام پر لگی ہوئی ہو اور اس کے باقاعدہ طور سے گواہان اور شاہدین موجود ہوں، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور سے جو نگران ہے اور جو ناظم ہے وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ باقاعدہ طور سے یہ جس مد میں یہ خرچہ نکلا تھا اس مد تک یہ پہنچ گیا ہے، اس مد تک یہ جاری بھی ہوا، اور پھر اس کے اپنی حد تک یہ پہنچ بھی گیا، لگ بھی گیا، اس میں خرچ بھی ہو گیا ہے۔ اس میں تمام باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو بھی ہوں افراد، محتمم صاحب یا دوسرے سفیر ہوں یا اور دوسرے شعبہ محاسبی کے افراد، یا جو بھی اس معاملے میں اوپر سے نیچے تک اور درمیانہ طبقہ، ہر ایک شعبے کا ایک ایک آدمی ایک جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو واقعتاً بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس میں دیکھیں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات کہ آدمی نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو ہے وہ دیکھیں اس کے اندر جب تک سالوں کا ایکسپیرینس جو ہے وہ نہ آ جائے سامنے، اس وقت تک ایسے لوگوں کو ایسے شعبے میں نہیں لگانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کہیں انتخاب ہو جو اپنے ذاتی اعتبار سے کئی دفعہ ان پر تجربہ کر لیا ہو اور اپنے اوصاف کے لحاظ سے وہ اعلیٰ اوصاف کے حامل ہوں، اور اسی طریقے سے ان کے آباء و اجداد کے اعتبار سے موروثی طور پہ ان کے اندر بھی شرافت موجود ہو، اور ایسے لوگ موجود ہوں جو واقعتاً خوف خدا کے حامل ہوں، اور ایسے لوگ موجود ہوں جو صرف اسی شعبے میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں وہ متقی اور پرہیزگار ہوں، دنیا اور آخرت کو سمجھنے والے ہوں، اور دنیا و ما فیہا سے کسی حد تک لا تعلق ہوں، اور لالچ اور حرص جو ہے وہ دور دور تک ان کے اندر موجود نہ ہوں۔ بہت سارے ایسے اوصاف ان کے اندر موجود ہوں، امانت اور دیانت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ جو مدرسے کے ذمہ دار حضرات ہیں، جو مجلس شورا ہوا کرتی ہے، جو محتمم حضرات ہوتے ہیں، ناظم ہوا کرتے ہیں، یہ ان کی مسئولیت ہے، اور ان سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی اگر خدا نخواستہ کوئی اور آگے پیچھے کوئی بات چیت ہوتی ہے۔ ایسے حضرات کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ایسی شخصیات کا اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو کہ اپنے تمام تر اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں، اور ہر اعتبار سے وہ قابل اطمینان اور قابل اعتبار ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔